دنیا نو پار لاوے میرا پیر غوث اعظم دنیا نو پار لاوے میرا پیر غوث اعظم نظر کرم جے پاوے میرا پیر غوث اعظم نظر کرم جے پاوے میرا پیر غوث اعظم غوثاں دی غوثیت تے قطباں دی قطبیت تے غوثاں دی غوثیت تے قطباں دی قطبیت تے غوثاں دی غوثیت تے قطباں دی قطبیت تے مورا پیا لگاوے میرا پیر غوث اعظم مورا پیا لگاوے میرا پیر غوث اعظم نکا حسین آئے ہوتا کہیں میں لکا حسین آئے ہوتا کہیں میں جنہوں نے دیکھا میرا پیر غوث اعظم جنہوں نے دیکھا میرا پیر غوث اعظم دنیانوں پار آوے میرا پیر غوث اعظم نظر کرم جے پاوے میرا پیر غوث اعظم سبحان اللہ آج دے جو خود نصیب دیتس مدارا بندہ عجیب دیتس کنہ کو ذکر یزید دیتس تسا کو ذکر حبیب دیتس سبحان اللہ اعلی حضرت میں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے اللہ ایک اور شاعر نہیں تو خوبصورت شعر لکھے وعدن لشکر میں تمہارا ہے سردار تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھو اخبار تمہارا ہے اندھیرے کو چیر کر نور آئے گا تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا نہ درندوں سے ڈر لگتا ہے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے مجھے تو اس دور کے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے خون ریزی کا یہ عالم ہے کیا بات جزاک اللہ خون ریزی کا یہ عالم ہے خدا خیر کرے مجھے تو اس دور کے نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے خون ریزی کا یہ عالم ہے کہ عزت نفس کسی کی محفوظ نہیں مجھے تو اس دور کے انسانوں سے ڈر لگتا ہے مجھے تو اس دور کے انسانوں سے ڈر لگتا ہے حضرات محترم آئیتی بابرکت محفل دعائیں اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے انتظام اہتمام فرمائے اللہ تبارک و تعالی میں بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ایسا سائرہ ٹوڑاؤنا میلباؤنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات محترم جتنے دوست چل کے آئے ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم دے نیکیاں عطا فرمائے انہوں نے سونا انتظام کیتے اصل سائرہ کو
کٹھا تھی کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سنن تے سناون دا موقع عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان کوئی کیڑی جگہ تے ہو گیا, کوئی کیڑی جگہ تے, کوئی گھر دے اندر بستر دے, کوئی LCD دے, کوئی موبائل دے. کہ خوش نصیبی ہے سارا کچھ چھوڑ کے تساں علامہ صاحب واسطے نہیں آئے بلکہ تساں حضور واسطے آئے. کوئی محفل وچ ہر بندہ آندا بھی نہیں جی تے جی کو حضور سدے وہ بندہ محفل دے اندر آندے. جیڑا بندہ محفل دے اندر آئے وہ خوش نصیب ہے کیونکہ ہر بندہ ذکر نہیں کر سکتا. پہلے جیندہ ذکر مدینے والے مصطفیٰ دی بارگاہ تھیندے وہ لگی اور بندہ یعنی جے ایسا ذکر کریں پہلے سارا ذکر حضور دی بارگاہ تھی. جب حضور دی بارگاہ سارا ذکر تھیندے تے ول اللہ صاحب کو توفیق دیندے تے ایسا اللہ دے محبوب دا ذکر کریں. یہ مہینے کو بے شمار نسبت ہے. 3 رجب کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسبت ہے. 13 رجب کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ الکریم کا نسبت ہے. 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسبت ہے. 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسبت ہے. 27 رجب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج کا نسبت ہے. بے شمار نسبتانی مہینے کو حاصل ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر. اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینہ کا ذکر فرمایا. 3 مہینے مل رہے, ایک مہینہ جدا ہے جی کو رجب آتا ہے. جب رجب کا مہینہ آ گیا تو سامنا بابا اللہم فی رجب و شعبان وبلغ رمضان آقا دعا فرمائے یا اللہ رجب کے اندر برکت عطا فرما, شعبان کے اندر برکت عطا فرما, ماہ رمضان کے اندر سب کو انعام عطا فرما. امام صفوی لکھتے ہیں آپ فرمائیں ایمان سے رجب جڑا ہے فرمایا وہ کھیتی 36 کا مہینہ ہے. شعبان کے اندر تیار تھی ویندی ہے تے ماہ رمضان کے اندر فصل چاواں کا مہینہ ہے. آپ نے جڑے 4 مہینے ہیں نا لمسا 6واں آسمان دے اوتے انہاں 4 مہینہ دے نام لکھے. سبحان اللہ. انہاں 4 مہینہ دے 6ویں آسمان دے اوتے نام لکھے, بلکہ رجب دے ہر دین دا نام جڑا ہے 6ویں آسمان میں لکھا ہے. سبحان اللہ. یہ مہینے کو بھی شمار نسبت ہے اور یہ مہینے کو 6 تاریخ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام بھی نسبت ہے, جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے آقا کریم دے غلام ہونے کا حق ادا کیا, دین کا کام کر کے دسائے. فرمایا اگر زہرا دے بابا نال پیار ہے نا تے حضور خوش تھی نے دین کی تبلیغ کر دینا. ایک صحابی رسول مدینہ والے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے. عرض کرنے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرماؤ, حکم فرماؤ تو آپ کو سب تو زیادہ محبوب عمل کے رائے, سب تو زیادہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انما الا وحی یوحی زبان نال پھول جھلنے لگے, الفاظ کچھ یوں بیان ہوئے. زہرا کے بابا نے فرمایا جو بندہ دین کی تبلیغ کرتا ہے مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. یعنی دین کا کام. اگر صحابہ کو مدینے سے پیار تھا مدینہ چھوڑ کر جگہ جگہ پر جا کر حضور کے دین کی خدمت کی ہے, مدینہ نہ چھوڑتے. بے شمار صحابہ کا دیکھو مزار صرف مدینہ پاک کے اندر نہیں ہے, مکہ پاک کے اندر نہیں ہے, پورے ملکوں کے اندر ہر جگہ کسی شہر کے اندر کسی ملک کے اندر صحابہ رسول کا مزار موجود ہے. انہوں نے شہر چھوڑ کر حضور سے جو دین سیکھا تھا دوسروں تک پہنچایا. آقا کریم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو تمہارے پاس تاکہ ایک بھی آیات ہو تو دوسروں تک پہنچا دو. میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین
یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی رات اور دن رکوع اور سجدے میں گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ میں غور کریں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی پیٹھ بستر کے ساتھ نہیں لگتی، فرمایا بلکہ یہ سارا جسم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ساری رات سارا دن عبادت میں گزارتے ہیں، فرمایا ساری رات اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مختصر وقت کے اندر مختصر ایک واقعہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ بیان سماعت فرمائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن اپنے باغ کے اندر 14 سال کی عمر ہے، باغ کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھا صبح کا وقت ہے، باغ میں جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر سارا دن تلاوت میں گزار دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، آپ باغ میں پہنچے، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا باغ کے اندر صفائی ہوئی پڑی ہے، پتے نہیں بکھرے ہوئے، ٹہنیاں نہیں، فرمایا باغ صاف ستھرا ہے۔ آپ بڑے حیران رہ گئے، رات کا وقت ہے، کون آتا ہے صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے ساری رات فرمایا میں آج دیکھتا ہوں آنے والا کون ہے۔ صبح ہوئی، آپ نے آواز دی، فرمایا جو کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، اس کا دوست ہے، آنے والا دوست ہے۔ فرمایا دوست کا کام نہیں چھوٹ جائے۔ آپ سامنے آئے، کون ہے؟ آپ نے جیسے کہا تو 6 بزرگ سامنے آئے۔ جب 6 بزرگ سامنے آئے، ان کی سفید داڑھی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ فرمایا میرے شاگرد، میری عمر 14 سال، آپ کی سفید داڑھی، آپ میرے شاگرد کیسے ہوئے؟ فرمایا نہیں ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ فرمایا شاگرد کیسے بنے؟ فرمایا صبح ہوتی ہے، آپ باغ میں آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے تلاوت سن کر قرآن کو درست کر لیا ہے، مخارج بھی درست کر لیے ہیں، حروف بھی درست کر لیے ہیں۔ آپ سے قرآن سیکھا ہے تو آپ ہمارے استاد ہوئے، ہم آپ کے شاگرد ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم انسان نہیں ہیں، ہم جن ہیں۔ فرمایا ہم جن ہیں۔ فرمایا پھر یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں صفائی کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس باغ کے اوپر ہم کہتے ہیں باغ بھی صاف ہونا چاہیے جب اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ معلوم ہوا یہ شریعت کا کام ہے کہ اپنے استاد کا ادب اور احترام کرنا۔ اب ارشاد فرمایا آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جن میرے تابع ہیں، موکل میرے پاس ہے، میں جس کو نقصان پہنچاؤں، جس کو فائدہ پہنچاؤں پہنچا سکتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں سبق دیا بے شمار جن جو تھے وہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ساری زندگی جنوں سے ایک کام بھی نہیں لیا۔ فرمایا کیوں نہیں لیا؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان افضل ہے، جن جو ہے یہ ادنا ہے۔ افضل بندہ ادنے بندے سے مدد نہیں لے سکتا۔ فرمایا ساری زندگی آپ نے جنوں سے کام نہیں لیا بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عمل کیا۔ ایک دن ایسا ہوا آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جہاں پر ڈیرا لگایا تھا آپ کے مرید کی زمین تھی، وہ آیا آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا تو اس نے زمین دی، آپ نے اس زمین کے اندر ڈیرا لگا دیا۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے ولی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرتے، آج کے حضور کے غلام بھی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ابھی انسان کا میں آپ دن عصر کے بعد باہر بیٹھ جاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ فرمایا باہر بیٹھتے روتے ہی رہتے۔ ایک نوجوان جو تھا باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا، دیکھا بابا رو رہا ہے، قریب آیا، بابا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا تو جا، تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا پھر وہ چلا گیا، گھر گیا، ماں سے کہنے لگا وہ جو بابا بیٹھا ہے عصر کے بعد رونا شروع کر دیتا ہے،
یہ روتا کیوں ہے بابا؟ ماں نے کہا جا کر پوچھ لے. قریب آیا, بابا مجھے بتاؤ آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر وجہ پوچھنی ہے تو پہلے کلمہ پڑھ کر میرے نبی کا غلام بننا پڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھا دیا, مسلمان ہو گیا. اگر میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کرنی پڑے گی, میرا مرید بھی بننا پڑے گا. پھر مرید بھی بنا لیا. پھر صبح ہے تو روٹی ایک ساتھ کھا رہے ہیں, شام ہے تو روٹی ایک ساتھ کھا رہے ہیں, دن ہے تو ساتھ ہے, رات ہے تو ساتھ ہے, مصلی پہ بٹھا کر عبادت کر رہے ہیں. دن رات آپ ان کے قریب ہے, اللہ والوں کی صحبت میں رہا. کسی نے کیا خوب کہا تھا, صحبت سارے ترا سارے ترا, صحبت سارے ترا سارے ترا. نیک بندے کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے, برے بندے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. آج بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, اگر میرے دوست غلط ہے تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا, میں جو ٹھیک ہوں. فرمایا کسی نے کیا خوب کہا تھا, حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا بیٹا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے کہا تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں, ان کی صحبت چھوڑ دے. یاد رکھنا پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر دوست شرابی ہے تو بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں, دوست زانی ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں, اگر دوست حافظ قرآن ہے تو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں. فرمایا میرا دوست کون ہے؟ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا لقمان حکیم کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. فرمایا کہ بیٹا کہنے لگا میں ٹھیک ہوں, میرے دوست میرا کیا بگاڑیں گے؟ تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو, بازار میں چلے جاؤ, 2 کلو سیب لے آؤ, ستھرا سیب لے کر آؤ جس کے اوپر داغ بھی نہ ہو. سیب لے کر آ گئے, فرمایا 2 کلو گلے ہوئے سیب لے آؤ. سیب لے کر آ گئے, فرمایا ان دونوں کو ایک ٹوکری میں ڈال کر رکھ دو. جب ایک ٹوکری میں ڈال کر رکھ دیا گئے, فرمایا شام کو کہا بیٹا وہ سیب لے آؤ. جب لے کر آئے جو ٹھیک تھے وہ بھی گلے ہوئے. معلوم ہوا جب بھولوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, برائی اثر کرتی ہے. ایک حدیث پاک کا الفاظ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا کہہ رہا تھا کہ ظلم جو ہے نا ظالم تک رہتا ہے, آگے نہیں جاتا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑا اور کہا ظالم تک ظلم نہیں رہتا, اگر ظالم شہر میں ظلم کر رہا ہے, پرندہ جنگل میں گھونسلے کے اندر رہتا ہے, فرمایا اس تک بھی اس کا ظلم پہنچ جاتا. معلوم ہوا ظلم جو ہے صرف وہاں تک نہیں رہتا, ظلم آگے بڑھتا بھی جاتا ہے. اگر ایک خاموش رہے گا تو پھر دوسرے تک پہنچے گا. آپ نے کہا دیکھا تم کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں تو میرے دوست میرا کیا بگاڑے تھے؟ آپ سمجھ میں آئی؟ فرمایا جب اچھا بندہ بھولوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بھولی عادتیں ان کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے بھولے بندوں کی صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے. اور سردار خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے کہا میرے ساتھ رہنا ہوگا. وہ نوجوان آپ کے ساتھ رہنے لگا, کچھ وقت گزارا, محبت ہو گئی, پیار ہو گیا پیر کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے کہا آپ کو 3 دن کی چھٹی ہے, آپ گھر چلے گئے. فرماتے جیسے ہی کہا تو وہ نوجوان گھر گیا. شام کا وقت ہوا, ماں نے کہا بیٹا روٹی کھا لو. تو بیٹا کہنے لگا مجھے بھوک نہیں ہے, میں نہیں کھاتا. فرمایا روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا بھوک نہیں ہے. جب شام کا وقت ہوا تو چھت کے اوپر چڑھ گیا اور جب تھوڑی دیر گزری تو رونے لگا. فرمایا ماں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اس باتیں سے کہو مجھے بلا لے, مجھے واپس بلائے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو ان کی ماں خواجہ صاحب کے پاس گئی, کہنے لگی میرا بیٹا مر جائے گا, بلا لو. فرمایا 3 دن کی چھٹیاں ہیں, 3 دن کی بات نہیں. یعنی جب محبت ہو جائے, چاہے وہ زمین والے میں خدا سے ہو جائے, چاہے وہ خدا سے ہو جائے, فرمایا امام حسن حسین سے ہو جائے, صدیق اکبر مولا علی فاروق اعظم عثمان غنی سے ہو جائے, جب محبت ہو جائے فرمایا پھر محبت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. جب محبت ہو جائے تو پھر ملاد کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. جب محبت ہو جائے فرمایا تیری انسان کے دن نہیں گزرتے,
چاہے وہ محبت باپ سے ہو جائے، جب تک باپ کا چہرہ نہیں دیکھتا سکون نہیں ہوتا. اگر محبت استاد سے ہو جائے، جب تک استاد سے ملاقات نہیں ہوتی تو پریشان رہتا ہے. وہی محبت مرشد سے ہو جائے، جب تک مرشد کا دیدار نہ ہو تو پریشان رہتا ہے. آپ نے کہا اسے 3 دن کے بعد ملاقات ہوگی. جیسے آدھی رات گزری تو چیخ کے مار کر رو رہے. ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ میں مر جاؤں گا، تم تو بہت مجھے بلا ہو. ماں نے صبح سے ہی پتا تھا تو خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. ماں نے کہا بلا لو کہ مر جائے گا، مہربانی کریں. فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ. جب لے کر آئے خواجہ صاحب نے چہرہ دیکھا، مرید بیٹھے ہوئے تھے دروازے پہ کھڑا، ایسے خواجہ صاحب کا چہرہ دیکھا. ایسے دیکھتے خواجہ صاحب نے مرید بلا کر سینے سے لگایا. وہ نوجوان بھی رو رہا ہے، خواجہ صاحب بھی رو رہے ہیں. فرمایا اب پتہ چلا رونا کیسے آتا ہے. فرمایا جب کسی سے پیار ہو جائے تو بھی رونا آ جاتا ہے. فرمایا اب پتہ چلا محبت کا. فرمایا پتا روٹی کھائی تھی؟ فرمایا نہیں کھائی تھی. خواجہ صاحب کہنے لگے میں نے بھی نہیں کھائی تھی. فرمایا رات سویا تھا؟ فرمایا نہیں سویا تھا. خواجہ صاحب کہنے لگے میں بھی نہیں سویا تھا. فرمایا بتاؤ سکون ملا تھا؟ فرمایا نہیں ملا تھا. خواجہ صاحب کہنے لگے مجھے بھی نہیں ملا تھا. معلوم ہوا جب پیار ہو جائے نا. آخری بات ختم نوٹ کرنا، مدینے والے ان کو باتوں فرمانا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کی بارگاہ میرے کو نوجوان حاصل ہوا، ہاتھ جوڑے آج بھی یا رسول اللہ خدا کا امید راضی میرے باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے. مجھے آپ سے محبت ہو گئی، مجھے آپ سے پیار ہو گیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، پریشانی کے لیے تیار ہو جا، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا. آپ اور میں نے ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، اگر آپ نے پلے باندھ لی یہ بات تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. محبت مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے. یاد رکھنا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، تمام چیزیں ہو، محبت مصطفیٰ نہ ہو یہ تمام چیزیں منہ میں باندھ دی جائیں. اور جس بندے کو دولت سے پیار ہو، حضور سے پیار نہ ہو، کبھی کبھی دولت کو سامنے رکھ کے غور کرنا مجھے دولت سے زیادہ پیار ہے یا سارا کے بابا سے زیادہ پیار. کبھی بیٹے کو سامنے بٹھا کر دیکھنا مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے یا حسنین کے نانا سے زیادہ پیار ہے. فرمایا کبھی غور کرنا. آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو. یعنی جس پر مصیبت آئی ہے اس کا ایمان، اس کی محبت حضور کے زیادہ قریب ہے. آپ نے غور کریں صدیق اکبر میں یہ مقام کیسے ملا. انہوں نے حضور کے قرب میں جتنا حضور کے قریب تھے اللہ نے اتنا مقام ادا فرمایا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کو قرب حاصل ہو، فرمایا کبھی بھی جب شریعت کی بات آ جائے طبیعت کو چھوڑ کر شریعت کی بات نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا میری طبیعت نہیں مانتی، فرمایا طبیعت کو مروڑ کر قدموں کے نیچے رکھ کر کہنا طبیعت کو چھوڑوں گا، نبی کی شریعت پر عمل کروں گا. اللہ حضرات محترم، آقا علیہ السلام نے کہا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اور میں نے غور کرنا ہے کیا کبھی حضور کے لیے ہمیں کسی نے تھپڑ مارا ہے؟ کبھی حضور کے لیے ہمیں کسی نے گالی دی ہے؟ کبھی حضور کے لیے کسی نے ہم سے بولنا چھوڑا ہے؟ کبھی حضور کے لیے کسی نے ہم سے لڑائی کی ہے؟ اگر کسی کو کسی نے گالی دی ہے حضور کے لیے اسے مبارک ہو. کسی کو حضور کے لیے تھپڑ لگایا تو اسے مبارک ہو. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے سوال کر لیا، میں نے تو دین کے لیے اپنے دندان بھی شہید کرا دیے تھے، میں نے دین کے لیے اپنے نواسے بھی قربان کیے تھے، میں نے دین کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا تھا، آپ نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں تھا آپ کا ذکر سننے کے لیے. فرمایا محفل مصطفیٰ میں آنے کے لیے ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا. یہی جواب دیں گے. اگر آج آپ نے حضور سے اپنا منہ پھیر لیا ہے، قبر میں حضور نے چہرہ پھیر لیا، کہاں جائیں گے؟ زارا کے بابا نے اپنا منہ پھیر لیا تو بھی کوئی ہے ایسی ہستی جو ہمیں چھڑائے یا بتائے گی؟ جب اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
آقا کریم نے فرمایا مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے مصیبتوں کے تمہارے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑے. آج عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، مرید ہو، عام انسان ہو، جس کو دین کی وجہ سے پریشانی آئی ہے تو معلوم ہوا حضور سے محبت ہے، اور حضور کے روزہ انور سے نور کے دھاگے نکلتے ہیں. نور کے دھاگے جہاں بھی ہوتا ہے حضور کا غلام اس کے دل تک پہنچ جاتے ہیں. اور جو میں بات کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. اور ایک مسئلہ سماعت فرمائے، بات ختم. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز سیکھتے نہیں ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو سیکھتے نہیں ہیں. قرآن کریم کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر وضو کا ذکر آیا ہے. رب نے فرمایا وضو کے 4 فرائض. مولوی کی بات نہیں کر رہا. رب نے کہا چہرہ دھونا ہے، کونیاں دھونی ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پیر دھونے ہیں. 4 چیزوں کا ذکر آیا. اور یاد رکھنا جہاں اللہ نے کہا کہ یہ دھونے ہیں وہاں مسح نہیں کرنا، جہاں مسح کرنا ہے اسے دھونا ہے. یاد رکھنا اگر مسح کی جگہ دھونی تو مسح ہو جائے گا. اور دھونے سے یہ مراد ہے 3 بوند پانی جو ہے نا بہ جائے. آپ کا ایک بار بھی خشک ہوا کیونکہ یہ فرض ہے، فرض مکمل نہیں ہوگا. جب آپ کا وضو درست نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کیسے درست ہوگی؟ اگر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے کہ نماز کے اندر ہم سجدہ صاف کیوں کرتے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، واجبات کی اہمیت کیا ہے، تو مجھے امید ہے ظن المؤمنین خیرا، مجھے اچھا گمان ہے آپ سب کو یاد ہوگا کیونکہ آپ سب نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھنا اگر کوئی بندہ کہے کہ دیکھو شکر کرو یہ بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، غور کرنا حضور، بغیر وضو کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہم یہ کہیں شکر کرو نماز تو پڑھ رہا ہے. اگر کوئی کسی بندے کا منہ کعبے کی طرف نہیں ہے، وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ہم کیا کہیں شکر کرو نماز تو پڑھ رہا ہے. اگر کوئی بندہ عیسائی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے ہم کہیں شکر کرو نماز تو پڑھ رہا ہے. اگر کوئی بندہ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھے ہمیں یہی کہنا چاہیے شکر کرو کہ بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے. غسل کے بغیر اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اور میں یہی کہیں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے. یاد رکھنا نماز پڑھنی نہیں، نماز صحیح پڑھنی ہے. نماز پڑھنی بھی ہے، صحیح پڑھنی ہے. نماز کا وقت نہیں ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کہیں شکر ہے نماز تو پڑھ رہا ہے. یار وقت بھی نہیں ہے نماز کیسے پڑھ رہا ہے، ٹائم بھی نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے. آپ اور میں نے اس بات پہ غور کرنا ہے نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں، فرائض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنا پڑ رہا ہے. 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک جو ہم قوما میں کھڑا ہوتے ہیں رکوع کے بعد، یہ سیدھا کھڑے ہونا واجب ہے. اگر کوئی بندہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہے تو واجب چھوٹ جاتا ہے. اگر کسی نے بھول کر واجب چھوڑا تو سجدہ صاف ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہے. اور ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان جب بیٹھنا ہے یہ واجب ہے. 3 سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے، سیدھا بیٹھنا. اور بندہ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرتا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بندہ آخری رکعت میں آ کر بیٹھ گیا، التحیات عبدہ و رسول تک پڑھنا واجب ہے. آگے جو ہے درود یہ سنت ہے. فرمایا یہاں تک پڑھنا واجب ہے. امام کھڑا بھی ہو جائے گا پھر بھی وہ عبدہ و رسول تک یہ واجب پورا کرے گا پھر کھڑا ہوگا. اور جو پہلی تکبیر ہم لگاتے ہیں یہ بھی واجب ہے. صلاۃ جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ صلاۃ جو ہے نا نہ یہ فرض ہے اور نہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے. امام کے پیچھے آ کر ملے ہیں، امام رکوع میں جاتا ہے، آپ نے صلاۃ نہیں پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر قیام کرنے کے بعد آپ نے رکوع میں مل جانا. فرمایا یہ فرض ہے، آپ جو پڑھ رہے تھے صلاۃ یہ سنت ہے. سنت چھوٹ جائے سجدہ صاف نہیں ہوتا، واجب چھوٹ جائے سجدہ صاف ہوتا ہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ میری چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و کرم تیرے ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.